آپ اس سے پوچھیں کہ بھئی کس دلیل سے یہ بات کر رہے ہو. دیکھیں نا، جو دعویٰ اس کا دعویٰ ہے کہ کرسی پہ بیٹھنا حرام ہے، تو پھر یہ دلیل ثابت کرے. ایسے نہیں ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے، جس بندے نے آپ کو مسئلے میں روکا، آپ جانتے ہیں کہ یہ حدیث کا مسئلہ ہے، آپ اس کو بولے میرے بھائی میری تصحیح کر دیں، آپ یہ مجھے بتائیں، میں انشاءاللہ رجوع کر لوں گا. یہ بغیر دلیل کے سنا ہے. سنے میں بات نہیں، سونے سے آدمی سن ہو جاتا ہے، ساری امت سن ہوئی پڑی ہے. جی لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس طرح اندر گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے. ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کسی علاقے کا گورنل بنا کر. دیکھا تو وہ مسجد میں پھر نماز پڑھ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے، تجھے تو میں نے بھیجا تھا ادھر، تو تم ادھر نماز پڑھ رہے ہو. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن سے وہاں گیا ہوں، جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میرے سامنے ایک کالی چیز آ کر بیٹھ جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دو زانوں بٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منہ میں تھوکا، پھر آپ نے اس کو مارا، پھر یہ فرمایا اخرج اخرج عدو اللہ انا محمد انا عبداللہ اخرج عدو اللہ. اس بندے کو الٹی آئی، وہ کالی سی چیز اندر سے نکل کے بھاگ گئی. یہ صحیح حدیث ہے. لوگ کہتے ہیں، لوگ بغیر دلیل کے، آج مہم ہے پاکستان کے اندر کہ کچھ بدبخت مولوی اس چیز کو لیے پھر رہے ہیں کہ جادو نہیں ہوتا، جادو کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جن نہیں ہوتا، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. میرے بھائی یہ قرآن کا انکار ہے، حدیث کا انکار ہے. جو شیطان کا انکار کرے گا، اللہ نے شیطان کو مہلت دیا قیامت تک کے لیے. جنوں میں برے بھی نہیں ہیں سارے، جنوں میں اچھے بھی ہیں. جاؤ اٹھا کر دیکھو، دو صورتوں کے اندر کتنا تضاد ہے. ایک جگہ تو اللہ کے نبی اللہ نے ان کی باتوں کو نقل کیا، وہ اپنی قوم کو جا کر کہتا ہے یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم. جاؤ قرآن اٹھا کر دیکھو. یہ جن کہہ رہا ہے اپنی قوم کو جا کے، سورۃ جن پڑھ کے دیکھیں. اللہ فرماتا ہے کہ جنوں کو اور میں انسانوں کو دوزخ سے بھر دوں گا. یہ اللہ کہتا ہے. ایک بندہ کہنے لگا کہ جی جن تے آگ ہی چاہو دوزخ ہی کس طرح جان گے. یہ بڑی ایک اچھی سی بات آ گئی ہے، میں آپ کو نالج کے لیے سنا. ایک بزرگ کے پاس گئے، انہوں نے کہنے لگے جی کہ اگر آپ مجھے 3 سوالوں کا جواب دے دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. کہنے لگا کہ اگر اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر سزا جزا کیوں ہے؟ اگر اللہ کے حکم کے سوا کچھ نہیں ہوتا تو پھر سزا جزا کیوں ہے؟ دوسرا کہنے لگا کہ اگر جنات آگ سے بنے ہوئے ہیں تو ان کو دوزخ میں آگ کیسے جلائے گی؟ تیسرا کہ جب اللہ ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اب بزرگ جواب دیتے ہیں اس کو. انہوں نے وٹوانے کے لیے نا پاس رکھی ہوئی تھی مٹی. وٹوانی سمجھتے ہیں نا، استنجے کے لیے نا. انہوں نے وہ مٹی اٹھائی، دے ماری اس کے اوپر، اس کے منہ پر لگی، وہ بھاگا قاضی کے پاس گیا. قاضی کو جا کر کہا یہ فلاں بزرگ نے، میں سوال کیا تھا، اس نے مجھے یہ مار کے، یہ تو دیکھیں میرا تو چہرہ ہی اس نے سجا دیا. قاضی نے ان بزرگوں کو بلا لیا، شیخ کو بلا لیا. انہوں نے بولا اس نے تم سے سوال کیے اور تم نے اس کے جواب میں یہ کیا. اس نے بولا شیخ صاحب یہ اس کے سوال کا جواب ہے. کہتا وہ کیسے؟ کہتا اس نے بولا پہلا سوال کیا کہ جب ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے تو پھر سزا جزا کیوں ہے؟ تو میں نے اس کو مارا تو یہ آپ کے پاس کیوں آ گیا؟ پھر دوسرا اس نے بولا کہ اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، تو اس کو کیا ہوا ہے میرے مارنے سے؟ کہتا ہے اس کو تکلیف ہوئی. اس کو بتائے گا مجھے تکلیف کیسی ہے، کہ کس رنگ کی ہوتی ہے، مجھے بتائے. تیسرا کہنے لگا کہ اس نے تیسرا سوال کیا ہے کہ اگر جن آگ سے ہیں تو ان کو دوزخ کیسے جلائے گی؟
تو کہنے لگے جی جنوں کو تو اللہ نے آگ سے بنایا، تو انسان کو کس سے بنایا؟ مٹی سے، تو میں نے اس کو کیا مارا ہے؟ تو مٹی ماری ہے تو اس کا بڑتا سج گیا ہے تو پھر تو میرے بھائی، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ یہ ایک سوال ہے جی، کیا کوئی جنات صحابہ کرام میں سے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ صحابی جنات ابھی تک موجود ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ میرے بھائی میں آپ کو بتاؤں، جنوں کی عمریں بہت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آج تک مجھے کوئی صحابی جن نہیں ملا، ٹھیک ہے۔ بلکہ ایک دفعہ ایک کا واقعہ ہے کہ کوئی سیاستدان تھے، کچھ بڑے لوگ تھے، انہوں نے مجھ سے ٹائم لیا کہ سلفی صاحب ذرا علیحدہ ٹائم دیں، ہم آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ تو بڑی اچھی مجلس ہی، کچھ اس میں سرکاری بڑے افیسرز تھے، تو وہاں پر نا ایک سیاستدان تھا، اس کے نا اندر وہ چیز حاضر ہو گئی۔ اب وہ بدبخت کہنے لگا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو منہ پر تعریف کرے سمجھو وہ دوست نہیں ہے، وہ دشمن ہے، وہ ہلاک کر دیتا ہے۔ اس نے میری تعریف کی، میں نے بولا تم شیطان ہو، میری تعریف مت کرو۔ کہتا نہیں میں بہت طاقتور ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں نے فلاں کے ساتھ کام کیا۔ اس نے پیچھے نا شاہ اسماعیل شہید اور علی جویری سب کو گنوا دیا کہ میں ان کے ساتھ کرتا رہا ہوں، میں تیرے ساتھ بھی مل کے۔ میں نے بولا میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، مجھے نہیں ضرورت جنوں کی، نا اللہ بہت بڑا ہے۔ اچھا، ہم اس سے پہلے بحث کر رہے تھے سورہ فاتحہ پر، تو کہنے لگا میں کافی دیر سے آپ کی بات سن رہا تھا، تو میں ٹھٹھا، ہمارے ادھر سندھ کے اندر نا ایک ٹھٹھا جگہ ہے، وہاں پر بہت قدیم پرانا قبرستان ہے۔ کہنے لگا میں نا، ہم جو جن ہیں نا بڑے جن ادھر رہتے ہیں ٹھٹھا کا قبرستان میں، وہاں پر کچھ صحابی جن بھی ہیں، اگر آپ کہیں تو ان کا میں بلا لیتا ہوں تو وہ آپ کو یہ مسئلہ بتا دیں گے۔ میں نے قرآن پکڑا، سورہ نساء کی آیت نکال کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء، یہ ساری آیت میں نے پڑھ کے میں نے بولا الو کے پٹھے مجھے بتا یہاں کہاں ذکر ہے کہ اللہ نے کہا جنوں سے بھی پوچھ لو؟ اللہ نے فرمایا جب کوئی تم میں سے کوئی تنازع آ جائے، تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے رہنمائی لو۔ تو کہاں لکھا ہے؟ پھر میں نے اسے ایک ایسی شرط لگائی تو بھاگ گیا وہ۔ یہ جھوٹ بہت بولتے ہیں، جھوٹ بول، یہاں سے کئی کیس آتے ہیں نا میرے پاس، وہ صحابی بنے ہوتے ہیں، پھر دو رگڑے چڑھتے ہیں، سب کچھ وہ نکل کے سامنے باہر آ جاتا ہے۔ ہاں جی، وہ کہتے ہیں مائک میں پڑھ، نہیں ہوئے، نہیں ہوئے جی، ملے تو صحیح نا، ملتا ہی نہیں ہے جی بیٹا۔ الحمدللہ، کیا مسجد کے ہاتھے میں قبر ہو، مسجد کے اندر نہ ہو بیٹا۔ مسجد ہے، مسجد کہتے ہیں سجدے والی جگہ کو، سنیں میری بات سنیں، یہ مسجد کہلا رہی ہے۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں نا مسجد نبوی میں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے نا، لیکن وہ مسجد کی حدود نہیں ہے، پہلے قبر تھی بعد میں ایکسٹینشن ہوئی ہے، اب بڑھ رہی ہے نا، ٹھیک ہے، وہ حدود میں بھی نہیں کہلاتی۔ اسی طرح ہمارے ہاں تو جان بوجھ کر بنایا جاتا ہے مزار، قبر والی جگہ پر جہاں قبر ہوتی ہے وہاں مسجد بنا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں کیسے ہوگی نماز؟ نہیں ہو سکتی جی، نہیں ہو سکتی نماز جی۔ ایک سوال ہے، فرض نماز کے بعد اکثر لوگ سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، یہ دعا کون سی ہے، کیا یہ درست ہے؟ ماشاءاللہ، دیکھیں جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 23-24 سال آپ نے با جماعت نماز پڑھائی نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں صحابہ کو حکم دیا کرتے تھے کہ مل کے کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے، مل کے کھڑے ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تمہارے دلوں کو ملا دے گا۔
یہ میں ان صاحب کی بات کر رہا ہوں، ان صاحبان کی جو کہ جن سے یہ بدعت ایجاد ہوئی ہے۔ کام وہ کرتے ہیں جی کہ امت ایک ہو جائے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت ایک کرنے کا طریقہ کیا بتایا؟ جب تم مل کے کھڑے ہو تو اللہ تمہارے دلوں کو ملا دے گا، یہ حدیث ہے نا جی۔ جب تم مل کے نہیں کھڑے ہوگے اللہ تمہارے دلوں میں دوریاں ڈال دے گا۔ پہلی سیڑھی تو یہ ہو گئی نا، وہ ہم نے کرنی نہیں۔ پاؤں کسی سے ملاؤ، کندھے سے کندھا ملاؤ، وہ نہیں ملائے گا کیونکہ میں فلاں ہوں۔ تو یہ جو ہے نا یا نورو یا نورو یا نورو، یہ نہ اللہ کے نبی نے کہی، نہ کہیں لکھا ہے، نہ ہی یہ کوئی دم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے اور صحابہ کیا کیا کرتے تھے اسلام پھیرنے کے بعد، ہمیں اس کو دیکھنا ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، رب اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اتنی زبردست یہ دعائیں ہیں، اللہ کی قسم اگر آپ اس کو سمجھ کے دیکھیں کچھ اور مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں، اس کے بارے میں فرمایا کہ نماز، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے صرف موت آ رہے، بیچ میں موت حائل ہے، ادھر آدمی مرا نہیں تو سیدھا جنت میں۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جیسے ہی آدمی آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کا حصار بن جاتا ہے، وہ جن شیطان جو اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، یہ حصار اس کا دوسری نماز تک ہے۔ اگر اس کی نماز گئی تو حصار ٹوٹ جائے گا، اس کو وہ چھو نہیں سکتا، وہ کرنٹ والی تار اس کے گرد اللہ پھیر دیتا ہے۔ یہ ہے، یہ نہیں ہم نے کرنا، وہ کرنا ہے جو ثابت ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی دعا یہ کریں اللہ ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امت کو ایک کرنا ہے تو محمد کی بات کو پکڑ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا تم چاہتے ہو، آپ نے فرمایا نا کہ مل کے کھڑے ہوا کرو، اللہ تمہارے دلوں کو ملا دے گا۔ تم اگر نہیں ملو گے تو اللہ تمہارے دلوں کو دوری ڈال دے گا۔ آج امت کے اندر دوری اس لیے ہے کہ مل کے کھڑے نہیں ہوتے۔ وعلیکم السلام۔ کسر کرتا ہے جو مقیم ہے، ہاں جی، جو آ کر جس میں وہ ملا ہے، اگر پوری اس کو رکعت ملی وہ اس کی پہلی رکعت ہوگی، پھر جا کر پیچھے ترتیب بنتی ہے، ورنہ ترتیب بن ہی نہیں سکتی۔ مغرب میں آپ کر کے دیکھ لیں، نہیں بنے گی ترتیب یہی ہے کہ اگر آپ 2 رکعتیں نکل چکی ہیں، تیسری میں آپ شامل ہوئے ہیں، تیسری آپ کو مل گئی ہے تو وہ آپ کی پہلی رکعت ہے، پھر جا کر یہ چوتھی رکعت پہ ترتیب بنے گی آپ کی۔ ایک سوال ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا؟ اگر ہوا تو اس کا علاج کس نے کیا اور کیسے کیا بتا؟ ماشاءاللہ، دیکھیں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا۔ نبیل بن عاصم ایک یہودی ہے، اس کی بیٹیوں نے جادو کیا۔ یہاں پر تفسیر پڑھی ہوئی ہے موٹی والی اردو میں، مودودی صاحب کی نہیں جی، یہاں پر جو ہے نا یہ پڑھی ہوئی ہے نا، ہاں یہ ملک فہد والی جو ہے، اس کے اندر فلک ناس کی تفسیر میں آپ کو اتنا زبردست یہ سارا دلیل مل جائے گی، سارا واقعہ میں آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں، تو بتا دی ہے میں لمبی دوسری کتاب بہت سی حوالے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا یا نہیں، پھر اگر جادو ہوا تو کس حیثیت پر ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حیثیتیں تھیں، ایک تھی رسالت کی، ایک تھی عہد بشر۔ وہ چند گھڑیوں میں صرف محمد بن عبداللہ پر ہوا تھا۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسا ہوا تھوڑی دیر کے لیے آپ کو نسیان ہونے لگا، پتہ نہیں میں نے وضو کیا کہ نہیں کیا، پتہ نہیں میں نے غسل کیا کہ نہیں کیا۔ آپ اس پریشانی میں ہیں تو 2 فرشتے آتے ہیں، حدیث میں جو واقعہ ہے، ایک آپ کے سرہانے کھڑا ہو گیا اور ایک آپ کے پاؤں کی طرف، آپس میں بات کرتے ہیں اس بندے کو کیا ہوا۔ وہ کہنے لگا کہ اس بندے پر جادو ہو گیا ہے۔ کس نے کیا؟ نبیل بن عاصم نے کیا، اس کی بیٹیوں نے کیا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم چونکے، آپ نے دعا فرمائی، آپ کو نیند آ گئی، آپ خواب دیکھتے ہیں کہ اب میرے ذہن سے وہ نردن کے وردن اس طرح کا نام ہے، کسی بھائی کو یاد ہو تو، وہ ایک بندے کا، وہ صحابی نہیں تھا، کنویں کا نام ہے، ہاں دروان ایک جگہ ہے، کنویں کا نام ہے، اس کنویں کے اندر کھجور کی چھال کے اندر لپیٹ کر نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کے بال کنگھی کے ساتھ اس کو کھجور کی چھال میں لپیٹ کر ایک پتلا آپ کا موم کا بنا کر اس کے اندر سوئیاں چبھو کر اس میں کھجور کی جڑ کے اندر رکھا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ اس کے اثرات سے اس کنویں کا پانی اس طرح گندا ہو گیا جیسے مہندی گلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 صحابیوں کو بھیجا، جب بیدار ہوئے وہ کنویں سے نکال کر لائے تو پیر گھر میں آیا، بدبخت کا بچہ ایسے کرتا ہے تو جادو سامنے آ جاتا ہے، یہ سب لعنت کی یہ شبدے بازی ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جادو نکلوایا، جبرائیل آئے، جبرائیل نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دم کیا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یعوذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ یہ جبرائیل نے اللہ کے نبی کو اس وقت دم کیا۔ پھر 2 صورتیں اتری، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کی دونوں کی آیتیں بنتی ہیں 11۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بالوں پر جو گرے لگائی گئی تھی وہ بھی تھیں 11۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کی تلاوت فرماتے گئے، گرے کھلتی گئی، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زائل کرنے کا حکم دیا۔ یہ ہے صحیح حدیث سے ثابت۔ جس کے پاس دلیل ہے کہ آپ پر جادو نہیں ہو وہ ہمیں کتاب سے دلیل دے گا، عقل کی دلیل نہیں مانیں گے ہم، کیونکہ دین کو سمجھنے کے لیے نقل کی ضرورت ہے، عقل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہماری بدبختی ہے، پہلے تو مجھے وہ بتائے کہ شان نزول کیا ہے فلق اور ناس کا، جو جادو کا انکار کرتا ہے، یہ کس شان میں اتری، اس کا شان نزول کیا ہے؟ یہ تو پھر وہ انہی کی طرح ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ہی نہیں مانتے۔ یہ تو دلیل ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک دعا آپ نے فرمائی، آپ نے فرمایا اللہ اگر مجھے وہ کلمے نہ سکھاتا تو یہودی مجھے فلاں چیز بنا دیتے جادو سے۔ سبحان اللہ۔ تھوڑا سا اونچا بولیں گے آپ، ہاں جی؟ دیکھیں میرے بھائی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے، یہ آپ سے اسے ہی کہتے ہیں۔ اس کا سوال ہے کہ جو دکانوں پر یا چیزوں پر یہ صورتیں مختلف لگاتے ہیں، سنایاتی یا قرآن کی اور آیت وغیرہ تعویذ کے طور پر خیر اور برکت کے لیے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے، برکت دعا سے ہوتی ہے۔ قرآن پڑھنا ایک عمل ہے، آدمی چاہے بسم اللہ پڑھے پھر اللہ کو کہہ سکتا ہے کہ اے اللہ میرے اس عمل کو قبول کر اور اس کے بدلے میں میرے دکان میں برکت ڈال دے، ٹھیک ہے۔ دم بھی دعا ہے کہ وہ اللہ کی طرف ہم کہہ رہے ہیں، اللہ کو کہہ رہے ہیں۔ جتنی بھی دم کی دعائیں ہیں وہ ہم کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہم یا ربی، یہی ہے نا۔ تو اسی طرح اگر اس کو ہم برکت کے لیے لگاتے ہیں تو پھر تعویذ میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ آپ اس کو ایز ایک محبت کے ساتھ، تو جیسے خانہ کعبہ کے ساتھ وہ انہوں نے آیات کو لٹکایا ہوا ہے، لیکن یہ نظریہ رکھ کے کہ اس کے لٹکانے سے دکانداری زیادہ بڑھ جاتی ہے، ہاں جی، تو پھر سب سے زیادہ تو مسیتوں کے اندر نوٹ ہونے چاہیے، قرآن ہی قرآن پڑے ہوئے ہیں، ہاں جی۔ ایسا نہیں ہے، بسم اللہ کر کے کھولیں گے، شیطان ہر معاملے میں پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ شیطان ملعون کو سب سے زیادہ جس نبی سے اذیت پہنچی، جس نبی سے نقصان پہنچا، اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کلام سے اس کو نقصان پہنچا سب سے زیادہ وہ کلام ہے قرآن۔ جس سورت سے اس کو نقصان پہنچا وہ ہے سورہ فاتحہ۔ آج امت میں لڑتے ہیں لوگ، سورہ فاتحہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، نماز میں لڑائی ہوتی ہے نا،
اور پھر جس آیت سے اس کو نقصان پہنچا وہ ہے بسم اللہ۔ اس ملعون نے سوچا کہ یار یہ بسم اللہ پڑھنے سے تو میرا معاملہ خراب ہوتا ہے، اس نے بھی آپ کو 786 میں لگا دیا۔ ہاں جی، اب 786 ہے کیا؟ کیا یہ بسم اللہ ہے؟ یہ منتر ہے، منتر ہری کرشنا ہری رام، یہ منتر ہے۔ ہم نے اس کو 786 میں کنورٹ کر دیا، بسم اللہ ہے۔ اس کے معنی ذبی اللہ کے بھی یہی اعداد نکلتے ہیں، ڈاکٹر سمربند مبارک جو آپ کا سائنسدان ہے اس کے بھی یہی اعداد نکلتے ہیں، ہری کرشنا ہری رام کے یہ بھی یہی اعداد نکلتے ہیں۔ میرے بھائی بسم اللہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو بھی جب خط لکھواتے تو پہلے بسم اللہ لکھواتے ہیں۔ نبی سے بڑھ کر کوئی قرآن کا ادب کرنے والا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کفار کو جائے گا، لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ لکھو اس کو بسم اللہ، ٹھیک ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں جی، مولوی صاحب کہتے ہیں جی بے ادبی ہوتی ہے نا، اس لیے ہم، اور خبیث نے اوپر لکھ کر نا 786 نیچے کل ہو والا لکھی ہوتی ہے، یعنی کہ بسم اللہ سے اس کو دعوت ہے۔ وہ آپ تعویذ کھول کے دیکھ لیں، 786 لکھا ہوگا، پھر اس کے بعد نیچے آیت الکرسی لکھی ہوگی یا کچھ لکھا ہوگا، پھر کراس لگا دیتے ہیں۔ ادلانے والا کہتا ہے دیکھو جی یہ قرآنی تعویذ ہے۔ اس خبیث نے کیا کیا، اس نے جو کاٹا لگایا اس نے آیت الکرسی کو رد کیا، اوپر 786 کو اس نے بچا کے رکھا۔ یہاں کہیں لکھا ہوگا گند، یا فلاں میری مدد، یا فلاں یا فلاں یا فلاں، کوئی فرشتے سے، کوئی کسی سے، کوئی کسی سے۔ میرے بھائی اس لیے تعویذ قرآن کا بھی جو ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے کو آ جائے، جس کو کچھ نہیں پڑھنا آتا، واللہ العظیم میں کہتا ہوں، واللہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، وہ موجود ہیں۔ پھر تہمت کے نیچے والا حصہ وہ پانی تیار کر کے مریض کے اوپر ڈال دو، وہ اسی وقت ٹھیک ہو جائے گا، اسی وقت۔ آپ کو میں بتاؤں کینسر کی بیماری نظر کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ اچانک گردوں کا ختم ہو جانا یہ نظر کی وجہ سے ہے۔ اور سب سے مشکل کام نظر کو اسیس کرنا، یعنی کہ اس کو ڈائیگنوز کرنا۔ اور جتنے زیادہ کیسز ہمارے پاس نظر کے آتے ہیں، سب پاکستان انڈیا میں جہاں بھی ہے وہ مولوی کہتے ہیں اس کو جادو ہوا ہے، اس کو جادو ہوا ہے۔ سب سے آسان نظر کا علاج، سب سے مشکل اس کو ڈھونڈنا۔ اور زیادہ تر لوگوں کو نظر، اور نظر جن کی بھی لگ جاتی ہے، نظر ماں کی بھی لگ جاتی ہے، نظر اپنے آپ کی بھی لگ جاتی ہے۔ اور اس کا اتار کیا ہے؟ اب لگنی تو نہیں چاہیے، میں کس سے بچوں گا؟ بتاؤں اس کا طریقہ کیا ہے؟ صبح تسلی سے بیٹھو، فجر کے بعد اذکار کرو، فلک ناس پڑھو، تو کر کے پورے جسم پر ہاتھ پھیرو، بس لگاتا رہے، کوئی نظر لگاتا نہیں لگے گی، جادو کرتا رہے کوئی جادو نہیں ہوگا۔ بس یہ آپ کو حسار بنانے کے لیے کہہ دیا گیا۔ کہتے ہیں جب عامر رضی اللہ تعالیٰ نے ان پر پانی ڈالا، ان کے لفظ کیا تھے؟ ان پوچھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم نے کیا بولا تھا اس کو؟ اس نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب اس کو دیکھا تو میں نے یہ کہا کہ چھپی ہوئی دوشیزہ کے ایسے پیارے ہاتھ نہیں ہوتے، ایسا جسم نہیں ہوتا جیسا جسم اس کا ہے۔ تو یہ لفظ کہنے کی دیر تھی، وہ تڑپنا شروع ہو گیا۔ آپ نے فرمایا نا جوان اونٹ ہنڈیا میں پک جاتا ہے، شوئیں کم مارا کریں۔ اب لوگ آتے ہیں نا ہمارے پاس، ہر نئی شادی کی ہر چوتھی عورت ہمارے پاس پہنچی ہوتی ہے کہ جی بیاہ ٹھیک ٹھاک ہوا ہے، پہلے دن تو نہ کڑی چنگی لگتی ہے نہ منڈا چنگا لگتا، طلاق کہندے دے دو۔ اب کیا ہے؟ پیسے دے کر وبال خرید لیا، 50,000 کا گراڑا پہنا دیا، بیوٹی پارلر پہ لے جا کر اس کو خوبصورت بنوا دیا۔ اب محلے کی عورتیں آئیں، کوئی اس میں دوست ہے کوئی دشمن ہے، کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ کہتے ہیں، ہاں جی، کسی کا ایسا لفظ جو اس کو ہٹ کر گیا، اب وہ طلاقوں پہ بات چلی جاتی ہے، بیماریوں میں بات چلی جاتی ہے، گیا گھر برباد، پہلے دن سے ہی برباد ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کو شو مارنے سے منع کیا، شو آف نہ کیا کرو، اپنی خوشیوں کو چھپاؤ۔
یہ فائدے ہیں تمہارے، اس میں بہت فائدہ ہے۔ ہاں یہ پھر میرے ساتھ 30,000 رہنا پڑے گا۔ میرے پاس ابھی جو کام کرتے ہیں ان کو بڑا بڑا عرصہ ہو گیا ہے۔ جی جی میرے بھائی، جی ہاں جی، عصر کی نماز کے بعد نوافل نہیں ہے، لیکن سببی نماز ہو سکتی ہے۔ جیسے مسجد میں آتا ہے بندہ، یہ سببی نماز ہے، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی آتا ہے اللہ کے نبی کا، اس میں حکم ہے کہ تو آ مسجد میں نہ بیٹھ جب تک تو 2 نفل نہ پڑھ، یہ سبب کی نماز ہے، یہ حکم میں ہے، حکم جو ہے وہ اس کو پورا کرنا ہے ہم نے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ اگر میں اپنی ذات کے لیے چاہتا ہوں کہ یار میں بیٹھا نفل ہی پڑھتا رہوں، وہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح دوسری نماز اور کئی نمازیں ہیں، نماز استسقاء ہے اور یا اس طرح کی جو دوسری نمازیں ہیں وہ عصر کے بعد ہو جاتی ہیں۔ قضا نماز عصر کے بعد ہو جاتی ہے۔ آپ رہ گئے ہیں، آپ نے عصر کا وقت ہے، میں نے جماعت میں مل گیا، میں نے عصر پڑھی، اس کے بعد میری قضا رہتی ہے، میں ظہر پڑھ لوں گا۔ یہ فجر کے بعد بھی یہ قضا پڑھی جا سکتی ہے۔ جی نہیں، سببی نماز ہو جاتی ہے بس۔ جی ہاں جی جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار فرمایا، تیسری بار فرما دیتے نا تو پھر سب کو پڑھنی پڑ جانی۔ آپ نے فرمایا پڑھو 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 جس کی مرضی ہے۔ یہ مغرب کے پہلے کی نہیں نہیں، وہ جو تھوڑا سا وقت ہے نا وہ تھوڑا سا وقت ہے، اس میں نہیں وہ پڑھے گا، اس میں وہ کھڑا ہو جائے نا، کھڑا رہے، اذان کا انتظار کرے پھر پڑھے۔ وہ ایک وقت ہے، وقت جس میں سخت منع ہے، اس وقت شیاطین شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ 2 سینگوں کے درمیان جب سورج آتا ہے تو شیطان کے بھی 2 سینگ ہوتے ہیں نا۔ مجھے اس کی بات بات ایسا ہے، امام صاحب نماز پڑھا ہے، لوگ سنتیں پڑھ کر پھر امام صاحب ملتے ہیں، تو جماعت کے مقابلے میں لوگ سنتیں پڑھنا وہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں طواف کتنا بڑا ایک عمل ہے نا، جب فرض نماز کھڑی ہوتی ہے طواف رک جاتا ہے۔ ایک آدمی پیچھے چاہے قضا نماز پڑھ رہا ہے چاہے نوافل پڑھ رہا ہے، جیسے ہی اقامت ہو رہی ہے اس کو چاہیے کہ وہ جہاں بھی ہے سلام پھیرے اور توڑ دے، اپنی نماز ختم کر دے۔ بہتر یہ ہے، کیونکہ جو بھی اس کے بعد وہ عمل کرے گا وہ باطل ہے، اس کا وہ ناقابل قبول ہے، جو بھی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ بہتر یہی ہے کہ آپ رکوع میں ہی چلے جائیں، آپ دوبارہ اٹھ کے پڑھ لیں۔ وہ ایسے کر کے گیا، نماز نہ رکعت ملی نہ کچھ ہوا۔ بعض لوگ آتے ہیں دیکھا کہ ابھی ٹائم ہے، وہ ابھی رکوع میں گیا تو آ کر تھوڑا ایسی آواز آتی ہے جیسے وہ پھوکے مار رہا، آگ لگی ہوئی ہے نا۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ افراتفری میں ضرور پڑھنی ہے نماز، وہ 1 رکعت اٹھ کے دوبارہ پڑھ لیں۔ نہیں رکوع کی وہ اس میں 2 رائے ہیں، جو یہ بہت کمزور رائے ہے۔ وہ حضرت ابو بکرہ والی جو حدیث ہے نا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا آئندہ نہ کرنا۔ وہ دور سے کھڑے ہو گئے تھے، انہوں نے یہ سنا، انہوں نے اتحاد کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جب جماعت میں جیسے ہی مقتدیوں کو پاؤ اس طرح جماعت کو پاؤ، اسی طرح آ جاؤ۔ وہ ادھر تھے ابھی تو وہیں سے وہ رکوع میں آ گئے، وہ رکوع میں چلتے چلتے نا جماعت کے ساتھ مل گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تجھے معلوم تو نہیں تھا، لہٰذا آئندہ نہ کرنا۔ اب دیکھیں نا، رکوع سے 2 فرض چلے گئے، قیام فرض ہے نا، سورہ فاتحہ فرض ہے، تو کیسے رکوع کی نماز ہوگی، جماعت ہوگی؟ نہیں ہوتی۔
یہ لکھا کہاں ہے کہ قرآن وضو کے بغیر نہیں پڑھا جا سکتا؟ یہ پہلے مجھے بتائیں۔ ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا، اللہ نے قرآن میں فرمایا اس کو مت چھوؤ جب تم ناپاک ہو، مت پڑھو یہ نہیں کہا، یہ کہیں نہیں فرمایا۔ میں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، میرا وضو ٹوٹ گیا، اب میں وضو کروں یا نہ کروں؟ یہی آپ نے پوچھا نا، میں نہ کروں وضو، کچھ نہیں ہوتا، ہاں جی، کیونکہ میرا وضو ٹوٹا ہے، ناپاک میں نہیں ہوا، میرا وضو ٹوٹا ہے، ناپاک نہیں ہوا۔ اگر یہ پابندی ہو تو میرے بھائی نہ چھپ سکتا ہے، نہ قاری، نہ کوئی پڑھنے والے طالب علم جو سارا سارا دن پڑھتے رہتے ہیں، ہاں جی، نہ وہ عالم پورے ٹائم وضو میں رہ سکتا ہے، نہ وہ طالب علم رہ سکتے ہیں۔ کہیں بھی نہیں لکھا کہ وضو کے ساتھ قرآن پڑھا جائے۔ اب مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح جاگتے ہیں کہ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ صبح پڑھتے ہیں، جب جاگ ہوتی ہے آپ کو تو آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہ پورا رکوع پڑھتے ہیں، پھر جا کر آپ وضو فرماتے ہیں، یہ پورا رکوع پڑھتے ہیں پھر جا کر آپ وضو فرماتے ہیں، بستر پر آپ یہ پڑھتے ہیں، یہ دلیل ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور صحابی ہیں، مجھے صحیح یاد نہیں ہے، کہ جنابت کی حالت میں نبی سے ہاتھ ملایا، ہاتھ ملاتے ملاتے یاد آیا، ایک دم کھینچ کے بھاگ گئے۔ فراغت میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بھی کیا بات تھی، تم اپنا ہاتھ چھڑا کے بھاگ گئے تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے مسافہ تو کر لیا لیکن مجھے یاد آیا کہ میں تو جنبی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ جی جی، یہ خبر ہے، حکم نہیں ہے۔ دونوں طریقے جائز ہیں، وہ پڑھے گا نہ بھی پڑھے تو دونوں طریقے اللہ کے نبی سے ثابت ہیں۔ بسم اللہ تو اس نے پڑھنی ہے، وہ بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے، دوسری صورت کے ساتھ بھی پڑھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ اس کی ممانعت تو نہیں ہے جی، بدعت کیوں ممانعت ہی نہیں ہے؟ جب آپ صورت پڑھیں گے سوائے سورہ توبہ کے 114 صورتوں کے اندر صرف ایک سورت توبہ ہے جس کی بسم اللہ کے بغیر ہے، باقی تو ساری صورتیں بسم اللہ کے ساتھ ہیں۔ ہم جب لوگوں کو پڑھائی دیتے ہیں پڑھنے کے لیے تو ہم ان کو لازم کرتے ہیں کہ ہر صورت کے ساتھ بسم اللہ پڑھنی ہے۔ تو میں کسی وقت 3 بار پڑھ لیتا ہوں۔ نہیں، یہ تو پھر اس بھائی کو نہیں پتا ہوگا جس نے بولا۔ بدعت کیسے ہو گئی ہے؟ بدعت کا فتویٰ نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ نہیں، یہ بدعت کیسے ہوگی؟ یہ ضروری تو نہیں ہے، اگر وہ کسی نے کوئی نہیں کہہ دی، لیکن بدعت کا فتویٰ جو نہیں دینا۔ کیا میں سری میں پڑھ سکتا ہوں، اپنا دل میں پڑھ سکتا ہوں بسم اللہ؟ اگر منہ سے میں نے پڑھ دیا تو کیا ہوا؟ اتنا بڑا تو اس کا ایکشن نہیں ہونا چاہیے۔ چلیں کوئی نہیں، تو ٹھیک ہے، آپ اذان نہیں دیتے، آپ اذان کا جواب دے دیا کریں، آپ کو اتنا ہی ثواب ہے۔ دیکھیں نا، مؤذن تو ایک ہی تھا نا، تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو رہ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم مؤذن کے ساتھ جواب دے دیا کرو، تمہیں بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا مؤذن کو ہے۔ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جماعت پڑھانی نیت ہے نا، اللہ تجھے حرم کا امام بنا دے۔ کون سی؟ سفر کے دوران صحابی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا تھا، سفر کے دوران
تو مجھے اس کے بارے میں تو ویسے اس کی صنعت کے بارے میں تو نہیں علم، لیکن میں نے تو کبھی اس کو یہ نہیں دیکھا نہ کبھی سنا ہے ہم، بلکہ ایک آدھ مسجد میں ایسا بھی ہوتا ہے، بعض جو ہمارے امام ہیں وہ قل ہو اللہ پڑھتے ہیں، تو اس میں بدعت والی تو بات کوئی سمجھ نہیں ہے، تجھے جو قرآن میں آتا ہے وہ پڑھ. جی نہیں، ایک صورت اس نے مکمل کی، ہاں تو کوئی حرج نہیں ہے جی، ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حرج کیا ہے اس کا؟ ہاں بالکل حرج نہیں ہے اس کا. اگر آپ دیکھیں جب تراویح ہم پڑھتے ہیں تو کتنی کتنی صورتیں وہ ملا لیتے ہیں، ہیں جی، امام ملاتے جاتے ہیں، کتنی کتنی صورتیں میں ملاتے ہیں، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ ہاں تو کوئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے بھائی، ہاں کوئی نہیں. سدیش تو بڑی بڑی لمبی صورتیں ملا لیتا ہے آخری ایام میں، ہے نا، جب وہ ہاں تو کوئی حرج نہیں. ہاں یہی ہے، میں سمجھ گیا ہوں. یہ بڑا سخت گناہ ہے یہ. ہاں اس میں بھی دو صورتیں ہیں. ایک آدمی نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے، نمازی کے آگے بیٹھا ہوا اٹھنا جو ہے، جو میں سمجھتا ہوں وہ منع تو نہیں ہے نا، گزرنا منع ہے. جو بیٹھا آگے وہ اٹھ کے جا سکتا ہے، وہ منع نہیں ہے. اب دیکھیں نا، میں بیٹھا ہوں، اب دونوں بندوں کو تکلیف ہو رہی ہے. ایک پیچھے جو پڑھ رہا ہے وہ پتہ نہیں چاہتا ہے میں خوش و خضوع سے پڑھوں، میں ذرا اچھے انداز سے جو بقایا وہ پڑھوں. اب میں بیٹھا ہوں، اللہ نہ کرے شوگر کا مریض، اللہ نہ کرے، میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں، تو پیشاب کا زور پڑا ہوا ہے، میں اس انتظار میں ہوں کہ وہ بھائی سلام پھیرے اور میں جاؤں. ہاں جی، آگے گزرنا منع ہے بھائی میرے. یہ کہیں نہیں لکھا کہ آگے بیٹھا ہوا اٹھ کے نہ جائے. یہ کوئی لکھا ہے تو مجھے بتا دے. میرے بھائی صحابہ کی جو عادت تھی نا، دیکھو جان بوجھ کے کوئی کام بھی کرنا، جس نے جان بوجھ کر قرآن کو سیکھا اس وجہ سے کہ میں لوگوں میں عالم میں مشہور ہو جاؤں، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ سمجھے. جان بوجھ میں تو بوجھ کر اس صورت میں کہ کسی کو یہ کرنا یہ کرنا. صحابہ کی عادت کیا تھی؟ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ سنت نوافل کہاں؟ پلروں کے آگے، ان کے آگے سترا تھا، دیواریں ہیں آپ کے پاس، بہترین صاف جگہ ہیں. ہم دیکھتے ہیں یہاں سلام پھرا، ادھر جا کر ادھر پڑھتے ہیں. اصل طریقہ کیا ہے؟ یہ سترے آپ کے پاس آلریڈی ہیں، آگے پڑھو. پاک جگہ ہے، سب سے پاک. وہاں تو جرابیں بھی آتی ہیں، وہ لوگوں کے پاؤں بھی عجیب سے کوئی لگا ہوتا ہے. یہ کتنی صاف ستھری جگہ ہے. جہاں ستھرا ہوتا ہے نا، وہاں وہ جگہ بہت زیادہ پاکیزہ ہوتی ہے، صاف ہوتی ہے. تو آپ کوشش کیا کریں سلام پھرا اپنے اذکار بیٹھ کے کرنے کے بعد آگے ستروں کے آگے پڑا کریں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا طریقہ تھا. یہ میرے بھائی ہم نے یہ بھی حرم سمجھ رکھا ہے، اس کی حالت کچھ اور ہے، ٹھیک ہے. ورنہ پتہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے لڑو، اس سے روکو، ہے نا حدیث. ہم اس کو بھی اپنی مساجد کو بھی حرم بنا لیا نا. یہاں پہ بھی لوگ احتیاط نہیں کرتے. نہیں، اب وہاں دیکھیں، اب جو صورتحال ہے نا، اس صورتحال میں جس طرح پبلک ہے یا جو گڑبڑ ہوا ہے، وہ نہیں، وہ ناممکنات میں سے ہیں. اس میں شاید اللہ معاف کر دے، لیکن یہ جو ہے نا، یہاں تو ہمارے اختیار ہے. میں 2 منٹ میں ادھر سے بیٹھ جاؤں، ادھر سے گزر جاؤں. یا ایک تو ہے، سب سے پہلے تو بندہ کوشش کرے کہ جماعت کے ساتھ، اللہ ہمیں توفیق دے، پہلی صف کی ہم کوشش کریں. یہ صورتیں تو اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب ہم اپنی مرضی کرتے ہیں، پھر صورتیں نکلتی ہیں نا. ورنہ سیدھا سادہ دین ہے، کوئی ایسی پرابلم ہی نہیں ہوتی. ہاں جی، تو آپ نے فرمایا نا مغرب کے بعد اس کو نہ نکالو.
मगरब की अजान के बाद अपने बच्चों को, अपने जानवरों को घरों में बंद कर लिया करो, शैतान उनकी दुब्बर में उंगली करते हैं। ठीक है, अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया, अब हमारे पास जाकर देखें ना, रश लगा होता है, ये जी इन्हों नज़र लगी, किसी ने तवीज़ कर दिता, पता ये होता है कि मगरब के टाइम से ना फोन आया दुकान तो सीधा बाग च लैके पहुँच गया। मगरब का टाइम बाग च गुजार देता थे। बाग में कौन होते हैं? ये बागों में, बगीचों में ये शैतान मौज करते होते हैं इन लोगों, और वही वक्त है आपने फरमाया वो शैतान के निकलने का टाइम है, तो वो निकलते हैं, फिर जो उनको कुछ होता है वो करते हैं इंसानों के साथ। जी बेटा, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन